لیکن اس کے باوجود آخرت کا اتنا خوف ہے اور اتنا ڈر ان لوگوں کے دلوں میں۔ صحیح بخاری میں واقعہ ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ ایک دفعہ روزہ رکھا ہوا تھا، افطاری کے وقت جب ان کے سامنے کھانا لایا گیا، افطاری کرنے لگے تو اللہ کی نعمتیں سامنے پڑی تھیں، تو جب ان نعمتوں کو دیکھا تو فرمانے لگے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، کفن کا اتنا کپڑا نہیں تھا کہ جو ان کے جسم پر مکمل ہو جاتا، اگر سر کی جانب میں کفن کھینچتے تو پاؤں کھل جاتے، اگر پاؤں کی جانب میں ہوتا تو سر کھل جاتا، آخر سر کی جانب میں کفن کو کھینچا گیا اور پاؤں پہ گھاس ڈالی گئی۔ کہا مجھ سے بہتر تو مصعب ابن عمیر تھے، جب ان کی شہادت احد میں ہوئی اتنا کپڑا نہیں تھا کہ انہیں کفن پہنایا جا سکے، سر کی جانب میں کفن رکھتے تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں کی جانب میں رکھتے تو سر کھل جاتے۔ ان لوگوں کے پاس تو پہننے کے لیے لباس نہیں ہوا کرتا تھا، ان کے کفن کا کپڑا کم ہو گیا تھا۔ کہیں اللہ نے ہمیں ہماری نعمتوں کا، ہماری نیکیوں کا کہیں اللہ نے ہمیں دنیا میں تو بدلہ نہیں دے دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ یقیناً وہ شخص جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے آپ کو خواہشات سے بچایا تو یقینی بات ہے کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو، اور اگر برائی سرزد ہو جائے تو فوراً نیکی کر دو تاکہ یہ نیکی اس برائی کو مٹا دے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ۔ عقل مند انسان وہ ہے جو آخرت کی تیاری کرتا ہے اور موت کے بعد کے لیے اعمال کرتا ہے، اور نادان ہے وہ کہ جو اس بات پر بھروسہ رکھتا ہے صرف کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا، اور کوئی عمل نہیں کرتا، صرف امیدیں باندھتا ہے، تو یہ شخص نادان ہے۔ دانا اور سمجھدار وہی ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت میں ارشاد فرمایا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، وہ شخص جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے آپ کو خواہشات سے بچایا، یعنی جس میں دو باتیں ہوں، نمبر ایک خوف خدا اور نمبر دو خواہشات سے اجتناب، تو اس کا مقام جنت ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ حضرات صحابہ اکرام اور سلف کی زندگی میں آخرت کا بڑا خوف تھا۔ ہمہ وقت ان کے دل میں یہ ڈر ہوتا تھا کہ میں نے آخرت میں جواب دہی دینی ہے۔ ہر عمل سے پہلے وہ لوگ سوچتے تھے کہ میں نے آخرت میں اللہ کے ہاں جواب دینا ہے، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا فعل سرزد نہ ہو جائے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، خوف خدا کی کیا حالت ہے کہ ایک موقع پر یہ گشت کر رہے تھے، گشت کرتے کرتے ایک جنگل کی طرف پہنچے، دیکھا ایک بڑھیا نے خیمہ لگایا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خیمے کے پاس سے گزر رہے تھے تو سلام کیا، تو اس بوڑھی خاتون سے پوچھا، تمہیں اگر کسی چیز کی کوئی تکلیف ہو تو بتاؤ، کوئی حاجت ہو تو بتلاؤ۔ اس بوڑھی اماں نے رو کر کہا، میں تو بڑی پریشانی اور تکلیف میں ہوں، عمر مسلمانوں کا بادشاہ ہے اور وہ میری خبر گیری نہیں کرتا، میں تو اللہ کے دربار میں عمر کی شکایت کروں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا، عمر کو کیا پتا ہے کہ تمہیں کیا حاجت ہے، کیا پریشانی ہے؟ کہا، اگر عمر کو پتا نہیں تو عمر مسلمانوں کا حکمران کیوں بنا؟ حضرت عمر نے فرمایا، تم تو شہر سے بہت باہر ہو، شہر کے اندر کے لوگوں کی تو مجھے معلومات ہیں، لیکن تم بہت باہر ہو، مجھے معلومات اس کی نہیں۔ حضرت عمر نے اپنا نام ان کے سامنے ظاہر نہیں کیا کہ میں ہی عمر ہوں۔ وہ خاتون سمجھنے لگی کہ یہ عام کوئی شخص ہیں، تو حضرت عمر کا انہوں نے گلہ کیا کہ عمر میری دیکھ بھال نہیں کرتے، میں اللہ کے سامنے ان کی شکایت کروں گی۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم عمر کو معاف کر دو، عمر آج کے بعد تمہارا خیال رکھے گا، تمہارا وظیفہ بھی مقرر کرے گا، عمر کو پتہ نہیں ہے، تم عمر کو معاف کر دو، اس کی مظلومیت تم کتنے دینار میں فروخت کرو گی وہ دینار مجھ سے لے لو، اور اپنی ماضی کی جو تمہارے حقوق میں حق تلفی ہو گئی وہ معاف کر دو۔ تو خاتون نے کہا میں 25 دینار میں معاف کروں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دینار تھے، اتنے میں قریب سے حضرت علی اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے۔ انہوں نے جب سلام کیا السلام علیکم یا امیر المؤمنین، اب بوڑھی عورت نے جب سنا امیر المؤمنین تو گویا اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ میں نے تو امیر المؤمنین کو اس کے چہرے پر برا بلا کہہ دیا، تو معافی مانگنے لگی۔ حضرت عمر نے فرمایا کوئی بات نہیں، تمہارا حق بنتا تھا میرے اوپر، لیکن مجھے معلوم نہ ہو سکا، تم بہت باہر تھی۔ تو حضرت علی اور عبداللہ ابن مسعود سے فرمایا کہ میرا اس کے ساتھ معاملہ طے ہو گیا ہے کہ جو اس کی حق تلفی ہوئی ہے میں اسے 25 دینار دوں گا، تو یہ خاتون مجھے ماضی کی اس حق تلفی میں معاف کر دے گی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا میں اس کو لکھوں، تو کوئی کاغذ موجود نہیں تھا۔ عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا تمہارے پاس ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیون شدہ قمیص تھی، اپنی اس قمیص کے کرتے کو ایک جانب سے پھاڑا اور اس پر یہ تحریر لکھ دی کہ عمر کا اس بڑھیا کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے کہ اس نے 25 دینار میں اپنے ماضی کی جو اس کی حق تلفی میری جانب سے ہوئی اس نے مجھے معاف کر دی ہے، اور اس معاملے پر عبداللہ ابن مسعود اور حضرت علی گواہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تحریر لکھ دی اور اس خاتون کو 25 دینار دے دیے، اور پھر وہ کرتے کا وہ ٹکڑا حضرت علی کے حوالے کیا اور کہا جب میرا انتقال ہو جائے تو اس کپڑے کے اس ٹکڑے کو میرے کفن میں رکھنا، کہیں اگر مجھ سے بڑھیا کے بارے میں سوال ہو تو میں اللہ کے دربار میں یہ کپڑے کا ٹکڑا دکھاؤں گا کہ یا اللہ جو مجھ سے حق تلفی ہوئی تھی میں نے دنیا میں یہ معاملہ حل کر دیا، اور میں نے 25 دینار اس خاتون کو دے دیے، اور اس پر عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی گواہ ہیں، اور وصیت کی تھی کہ یہ کپڑا میرے کفن میں رکھ دیں۔ تو دیکھیے آخرت کا کتنا خوف تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں، آخرت کا کتنا ڈر تھا۔ اس واقعے کو علامہ دمیری رحمہ اللہ جن کا انتقال 808 ہجری میں ہوا ہے، انہوں نے حیات الحیوان میں اس واقعے کو ذکر کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا حالت ہوتی تھی؟ سنن ترمذی میں ہے جب یہ قبرستان سے گزرتے کسی قبر کے پاس آتے تو اتنا روتے تھے، ان کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ تو کسی نے ان سے کہا جنت جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے آپ اتنے غمگین نہیں ہوتے، لیکن جب قبر کے پاس سے گزرتے ہو اتنے رونے لگ جاتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ یہ قبر آخرت کی منازل میں سے سب سے پہلی منزل ہے، جس کو یہاں سے نجات مل گئی تو آخرت کی سب منازل اس کے لیے آسان ہوں گی، اور اگر کسی کو یہیں سے نجات نہ ملی تو آخرت کی سب مراحل اس کے لیے بڑے پریشان کن اور تکلیف دہ ہوں گے۔ القبر اول منزل من منازل الآخرہ فإن نجا منہ فما بعدہ ایسر منہ وإن لم ینج منہ فما بعدہ اشد منہ۔ جسے یہاں سے نجات نہ ملی اس کے لیے تو آخرت کی منازل بڑے ہی تکلیف ہوں گے، اس لیے میں یہاں روتا ہوں، معلوم نہیں پتہ نہیں آگے عثمان کے ساتھ کیا ہوگا۔ حالانکہ حضرت عثمان تو عشرہ مبشرہ میں سے تھے جنہیں جنت کی بشارت لسان نبوت سے مل چکی تھی، اور حضور نے ان کے بارے میں فرمایا تھا لکل نبی رفیق ورفیقی فی الجنت عثمان، لیکن اس کے باوجود آخرت کا اتنا خوف ہے اور اتنا ڈر ان لوگوں کے دلوں میں۔ صحیح بخاری میں واقعہ ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ ایک دفعہ روزہ رکھا ہوا تھا، افطاری کے وقت جب ان کے سامنے کھانا لایا گیا افطاری کرنے لگے تو اللہ کی نعمتیں سامنے پڑی تھیں، تو جب ان نعمتوں کو دیکھا تو فرمانے لگے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، کفن کا اتنا کپڑا نہیں تھا کہ جو ان کے جسم پر مکمل ہو جاتا، اگر سر کی جانب میں کفن کھینچتے تو پاؤں کھل جاتے، اگر پاؤں کی جانب میں ہوتا تو سر کھل جاتا، آخر سر کی جانب میں کفن کو کھینچا گیا اور پاؤں پہ گھاس ڈالی گئی۔ کہا مجھ سے بہتر تو مصعب ابن عمیر تھے، جب ان کی شہادت احد میں ہوئی اتنا کپڑا نہیں تھا کہ انہیں کفن پہنایا جا سکے، سر کی جانب میں کفن رکھتے تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں کی جانب میں رکھتے تو سر کھل جاتے۔ ان لوگوں کے پاس تو پہننے کے لیے لباس نہیں ہوا کرتا تھا، ان کے کفن کا کپڑا کم ہو
ہو گیا تھا، کہیں اللہ نے ہمیں ہماری نعمتوں کا، ہماری نیکیوں کا کہیں اللہ نے ہمیں دنیا میں تو بدلہ نہیں دے دیا۔ جب اس بات کو سوچا تو اتنے رونے لگ گئے کہ افطاری چھوڑ دی۔ آخرت کا اتنا خوف، کہیں ایسا نہ ہو ہمیں ہمارے نیک اعمال کا بدلہ دنیا میں مل جائے اور آخرت میں ہم سے باس پرس نہ ہو جائے۔ آخرت کا ایسا خوف سوار ہوا کہ افطاری چھوڑ دی۔ تو حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم، ان لوگوں پر آخرت کا بہت زیادہ خوف ہوتا تھا۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، آخرت کا ایسا ان پر خوف تھا، ایک وقت اپنی گھر والی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، قرآن کریم کی جب یہ آیت ان کی زبان پر آئی، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، نہیں ہے تم میں سے کوئی مگر اس نے پل صراط سے گزرنا ہے۔ جب یہ آیت سوچنے لگے تو رونے لگ گئے۔ گھر والی نے پوچھا عبداللہ کیوں روتے ہو؟ تو کہا اس لیے رو رہا ہوں، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہر ایک نے پل صراط سے گزرنا ہے، معلوم نہیں ہم لوگ گزر سکیں گے یا نہیں گزر سکیں گے، کہیں ایسا نہ ہو ہم کہیں جہنم میں نہ گر جائیں۔ آخرت کا ایسا خوف تھا، رونے لگ گئے۔ تو پھر ان کی اہلیہ بھی رونے لگ گئی۔ یہ واقعہ حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں نقل کیا ہے۔ تو آخرت کا ایسا خوف تھا ان لوگوں پر۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جمعے انہوں نے خطبہ دیا اور خطبے کے اندر انہوں نے ایک جملہ کہا، انما المال مالنا والفیء فیئنا فمن شاء اعطیناہ ومن شاء منعناہ، یہ مال تو ہمارا مال ہے، یہ غنیمت تو ہماری غنیمت ہے، ہم جس کو چاہے دیں اور ہم جس کو چاہے روک لیں۔ جب انہوں نے یہ جملہ کہا تو جو لوگ بیٹھے تھے خطبے میں کسی نے کوئی بات نہیں کہی۔ جب اگلا جمعہ آیا، حضرت عمر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر خطبہ دیا اور یہی جملہ دوبارہ کہا، انما المال مالنا والفیء فیئنا فمن شاء اعطیناہ ومن شاء منعناہ، ہماری مرضی ہے جس کو چاہیں دیں اور ہماری مرضی ہے جس سے چاہیں روکیں۔ جب انہوں نے یہ جملہ دوبارہ کہا تو پھر کوئی نہ اٹھا۔ جب تیسرے جمعے میں انہوں نے یہ بات کہی تو ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا، نہیں، یہ مال بھی ہمارا ہے، یہ غنیمت بھی ہماری ہے، اگر تم انصاف سے تقسیم کرو گے تو ٹھیک، اور اگر انصاف سے نہ کرو تو ہم تلوار سے فیصلہ کریں گے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر سے اترے اور اس شخص کو بلایا، اندر لے کر گئے۔ لوگ آپس میں چمے گویاں کرنے لگے، کہیں حضرت معاویہ اس کو سزا نہ دے دیں۔ حضرت معاویہ نے دروازہ کھول دیا، اب لوگ دیکھ رہے تھے۔ فرمایا کہ میں اس سے اس لیے خوش ہو گیا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی، ایک وقت آئے گا کہ ایسے حکمران ہوں گے کہ وہ خلاف شرع بات کریں گے لیکن ان کو کوئی ٹوکے گا نہیں، کوئی ان کو تنبیہ نہیں کرے گا، تو ایسے حکمران جہنم میں جائیں گے۔ تو میں نے بھی یہ بات خلاف شریعت کہی، میں نے کہا دیکھتا ہوں کوئی مجھے ٹوکتا ہے یا نہیں ٹوکتا۔ تو پہلے جمعے میں نے بات کہی، کسی نے کچھ نہ کہا، دوسرے جمعے کہی، کسی نے کچھ نہ کہا، اب اس تیسرے جمعے اس شخص نے کھڑے ہو کر کہا تو مجھے دلی راحت اور خوشی محسوس ہو گئی کہ الحمدللہ میں ان حکمرانوں میں سے نہیں ہوں گا کہ جو جہنم میں جائیں گے۔ اگر میں نے یہ بات کہی تو اس صحابی نے فوراً کہہ دیا کہ نہیں، مال بھی ہمارا ہے، غنیمت بھی ہماری ہے، اگر آپ انصاف سے تقسیم کرو گے تو فبہا، اور اگر انصاف نہ ہو تو ہم تلوار سے فیصلہ کریں گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص پر بہت خوش ہوئے۔ یہ واقعہ امام طبرانی رحمہ اللہ نے المعجم الکبیر میں سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ تو دیکھیے اس واقعے میں آخرت کا کتنا خوف تھا حضرت امیر معاویہ پر، کہ صرف اس لیے انہوں نے یہ جملہ کہا کہ کوئی میرے اوپر نکیر کرتا ہے یا نہیں، اگر نکیر ہوگی تو انشاءاللہ میں ان خلفاء میں سے ہوں گا جس سے اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہے، اور اگر نکیر نہ ہوئی کہیں میں ان خلفاء میں سے نہ ہو جاؤں جو جہنم میں جانے والے ہوں گے۔ تو جب نکیر ہوئی تو انہیں خوشی محسوس ہوئی۔ تو یہ وجہ کیا تھی؟ آخرت کا ڈر تھا، آخرت کا خوف تھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، آخرت کا خوف ایسا تھا، علامہ ابن خلکان رحمہ اللہ نے وفیات الاعیان میں ان کے ترجمے میں یہ واقعہ ذکر کیا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ایک دفعہ عشاء کی نماز پڑھی، امام نے سورہ زلزال تلاوت کی تھی، نماز ختم ہو گئی، لوگ چلے گئے۔ مسجد کے مؤذن کہتے میں نے دیکھا امام ابو حنیفہ نوافل پڑھ رہے ہیں، تو وہاں دیا جل رہا تھا، تو میں نے دیے کو اسی طرح جلا کے چھوڑ دیا کہ جب تک ان کے نوافل ختم نہ ہو تو دیا جلتا رہے۔ کافی دیر میں نے انتظار کیا لیکن حضرت امام ابو حنیفہ مسلسل نوافل میں رہے، تو پھر میں گھر چلا گیا اور دیا جلتا رہا، یہاں تک کہ
جب میں فجر کی اذان دینے کے لیے آیا تو امام ابو حنیفہ اپنی اسی جگہ پر کھڑے ہیں، آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے ہیں اور یہ آیت پڑھ رہے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو انسان رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی برا عمل کرے گا اس کا بھی بدلہ پائے گا، اور کوئی اگر رائی کے دانے کے برابر اچھا عمل کرے گا تو اس کا بھی بدلہ پائے گا۔ یہ آیت زبان پہ تھی، آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے، چہرے کا رنگ زرد تھا۔ تو جب میری آہٹ کو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے سنا تو انہوں نے اپنے نوافل کو مختصر کر دیا اور پھر مجھ سے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا حضرت فجر کی اذان دینے آیا ہوں۔ کہا مجھے تو پتہ نہ چلا کہ رات اس طرح گزر گئی، لیکن تم میری یہ کیفیت کسی کو بتانا نہیں، یہ تمہارے پاس راز ہے۔ تو اس مؤذن نے پھر زندگی میں کسی کو نہ بتایا، جب امام ابو حنیفہ کا انتقال ہوا پھر بتلایا۔ تو اس واقعے سے اندازہ کیجئے آخرت کا خوف کتنا ہے، آخرت کا ڈر کتنا ہے کہ ایک آیت پڑھتے پڑھتے پوری رات گزر گئی، آنکھوں میں آنسو ہیں کہ معلوم نہیں ابو حنیفہ نے بھی آخرت میں جواب دہی دینی ہوگی، تو اس آیت پر پوری رات ان کی گزر گئی۔ تو یہ وہ لوگ تھے جن کے دلوں میں آخرت کا خوف ہوتا تھا۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء علوم الدین میں حضرت ربیع ابن خثیم رحمہ اللہ کے بارے میں ذکر کیا۔ انہوں نے اپنے گھر کے اندر ایک کھڈا کھودا ہوا تھا قبر نما، اور ہر دن جاتے اس میں لیٹ جاتے اور پھر اپنے نفس کو مخاطب کرتے، اے نفس تو نے اسی طرح ایک گھڑے میں آنا ہے، اپنے نیک اعمال کر دے، آخرت کی تیاری کر دے، ورنہ اس گھڑے کا اکیلا سفر ہوگا، آخرت میں جواب دہی دینی ہوگی۔ پھر نفس کو مخاطب کرتے، اللہ نے اب تجھے زندگی دے دی، جا اب دوبارہ نیک اعمال کر۔ پھر قبر سے اٹھتے، نیک اعمال میں شروع ہو جاتے، پھر اگلے دن آتے قبر میں لیٹتے، آخرت کے خوف کے لیے، احساس ذمہ داری کے لیے کہ دل میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ میں نے ہر عمل کا آگے جواب دینا۔ تو یہ وہ لوگ تھے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف تھا۔ حضرت زین العابدین رحمہ اللہ پر آخرت کا ایسا خوف طاری تھا کہ جب تلبیہ پڑھتے تھے تو فوراً ہی گر پڑتے تھے، چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے سے یہ جواب نہ آ جائے کہ لا لبیک ولا سعدیک، کہ تمہاری حاضری قبول نہیں ہے۔ تو یہ اسلاف امت وہ تھے جن کی زندگیوں میں آخرت کا خوف تھا، جواب دہی تھی۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ گھر میں بیٹھے تھے، ایک خاتون مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی، پردے کے پیچھے سے ایک مسئلہ انہوں نے پوچھا۔ کہا میں دیے کی روشنی میں اپنی روئی کو صاف کرتی ہوں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے میرا دیا بجھ جاتا ہے تو میں چاند کی روشنی میں اپنی روئی کی صفائی کرتی ہوں۔ کیا یہ روئی فروخت کرتے وقت مجھے یہ بتلانا ضروری ہے کہ یہ وہ روئی ہے جو چاند کی روشنی میں صاف کی گئی اور یہ وہ روئی ہے جو دیے کی روشنی میں صاف کی گئی؟ امام احمد ابن حنبل نے پوچھا کیا دیے کی روشنی اور چاند کی روشنی میں صاف کی گئی روئی میں کچھ فرق ہوتا ہے؟ خاتون نے کہا جی تھوڑا فرق ہوتا ہے، جو دیے کی روشنی میں روئی کی صفائی کی جائے تو بالکل صاف ہوتی ہے کیونکہ دیے کی روشنی زیادہ ہوتی ہے، لیکن چاند کی روشنی میں جو کی جائے تو اس میں وہ صفائی نہیں رہتی۔ تو کیا فروخت کرتے وقت مجھے یہ بتلانا ضروری ہے؟ امام احمد ابن حنبل نے فرمایا جب اس میں یہ فرق ہے تو تم فروخت کرتے وقت یہ بتلایا کرو کہ اس روئی کی صفائی دیے کی روشنی میں ہوئی اور اس روئی کی صفائی چاند کی روشنی میں ہوئی۔ خاتون نے مسئلہ پوچھا، اطمینان ہو گیا، کہا میں فروخت کرتے وقت اس کی وضاحت کیا کروں گی۔ خاتون مسئلہ پوچھ کے جب گھر سے نکل گئی، امام احمد نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا میں نے آج تک کسی کو اتنا احتیاط پر مبنی سوال کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ اتنی معمولی چیز کے بارے میں کوئی پوچھ رہا ہو۔ دیکھو یہ خاتون کون ہے کہ اتنی معمولی چیز کے بارے میں یہ پوچھنے آئی، اور آخرت کا کیسا خوف اس کے دل میں ہے۔ ان کے صاحبزادے اس کے پیچھے گئے تو وہ خاتون حضرت بشر حافی رحمہ اللہ کے گھر میں داخل ہوئیں، تو بعد میں معلومات لی تو پتہ چلا کہ یہ بشر حافی کی ہمشیرہ تھی۔ حضرت بشر حافی رحمہ اللہ بڑے اللہ والے، نیک صالح، متقی انسان گزرے ہیں۔ تو امام احمد کو جب ان کے بیٹے نے یہ اطلاع دی تو فرمانے لگے مجھے بھی ایسا لگتا تھا کہ یہ بشر حافی کی ہمشیرہ ہوگی، اس لیے کہ ایسا تقوی اور آخرت کا ایسا خوف بھلا کسی اور کے دل میں کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ واقعہ طبقات الحنابلہ میں ہے۔ تو دیکھیے خاتون ہے لیکن آخرت کا کیسا خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو مجھ سے اس بارے میں باس پرس نہ ہو جائے کہ تم نے یہ روئی چاند کی روشنی میں الگ کی تھی اور تم نے بتایا کیوں نہیں تھا۔ تو اتنی معمولی بات بھی وہ روئی فروخت کرتے وقت اس کی وضاحت کیا کرتی تھی۔ تو اسلاف امت کے دلوں میں آخرت کا بڑا خوف ہوتا تھا۔ سنن ترمذی میں روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ سنایا، کفل کا۔
یہ وہ شخص تھا جس کی زندگی لہو لعب میں اور گناہوں میں گزرتی تھی۔ ایک دفعہ اس نے زنا کا ارادہ کیا ایک خاتون کے ساتھ اور اسے 60 دینار دی۔ اب جب یہ زنا کرنے کے لیے اس کے قریب گیا تو یہ وہ خاتون تھی کہ جس پہ فاقہ تھا، اور وہ اس کے پاس مدد کے لیے آئی تھی، کچھ مانگنے کے لیے تاکہ اپنے بچوں کو، گھر والوں کو کھلا سکیں۔ تو اس نے کہا تب دوں گا جب تم میری حاجت کو پورا کرو گی تو میں تمہیں 60 دینار دوں گا۔ وہ خاتون فقر میں تھی، چلی گئی، دوبارہ پھر آئی تو اس نے یہی بات رکھی کہ 60 دینار میں تمہاری ضرورت پوری کروں گا۔ اب خاتون اس پہ آمادہ ہو گئی، فقر کی وجہ سے، اپنے گھر والوں کی بھوک کی وجہ سے، بچوں کی تڑپ کی وجہ سے۔ اب وہ شخص جب اس سے زنا کرنے کے لیے آگے بڑھا تو اس خاتون پہ کپ کپی طاری ہو گئی، جسم پہ لرزہ تھا، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ تو اس نے کہا تم اتنا کیوں رو رہی ہو، جسم پہ گھبراہٹ کیوں ہے، کیا میں نے تمہارے اوپر زبردستی کی ہے؟ کہا تم نے زبردستی تو نہیں کی، لیکن میں نے آج تک ایسی کوئی حرکت نہیں کی، یہ زندگی میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے، اللہ کے سامنے کیسے جواب دہی ہوگی؟ جب اس نے یہ بات کہی تو کفل کے دل میں بھی اللہ کا خوف آ گیا اور اس نے کہا یہ جملہ واللہ لا اعصی اللہ بعدها ابدا، اللہ کی قسم آج کے بعد میں بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، اور فوراً اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کیا اور توبہ کی۔ آخرت کا یہ خوف اس کے دل میں پیدا ہوا، اپنے گناہوں پہ گڑ گڑایا۔ اللہ کا کرنا کہ اسی رات اس کفل کا انتقال ہو گیا۔ صبح اس کے دروازے پہ لکھا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ تعالیٰ نے کفل کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو دیکھیے اس رات میں اس کے دل میں اللہ کا ڈر آیا تھا، خوف خدا پیدا ہوا، گناہوں پہ ندامت کا اظہار کیا تو اللہ کتنا غفور الرحیم ہے، اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اور صبح دروازے پہ لکھا ہوا آیا کہ کفل کی مغفرت ہوگی۔ تو اس لیے سب سے اہم بات ہے انسان کے دل میں آخرت کا خوف ہو۔ قرآن کریم جو جا بجا انسان کے دل میں جس چیز کو بٹھانا چاہتا ہے وہ یہی تقوی ہے، اللہ کا ڈر۔ قرآن کے آغاز میں ھدی للمتقین، کہ یہ قرآن سراپا ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جن کی زندگیوں میں تقوی ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو تم عبادت کرو اس اللہ کی جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم لوگ پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کے ہاں نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت، اللہ دیکھنا یہ چاہتا ہے تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر کتنا ہے۔ اور جب انسان کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مال میں بھی برکت دیتا ہے، اللہ زمین اور آسمان کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ولو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو اللہ آسمان اور زمین کے برکت کے دروازے کھول دے گا۔ تو قرآن کریم کے آیات میں اللہ نے تقوی کا حکم دیا ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہو۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب روضۃ الطالبین ونزہۃ المشتاقین، ابن قیم نے اس میں ایک واقعہ لکھا، بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جو نہایت عبادت گزار تھا۔ تو ایک دفعہ وہ اپنے صومعہ میں عبادت کر رہا تھا، علاقے میں سے ایک شخص نے اس خاتون کو آمادہ کیا تھا کہ تم کسی طرح اس نیک صالح بزرگ کے ساتھ زنا کر دو اور اسے اس فعل پر آمادہ کر دو، تو ہم علاقے کے اندر تشہیر کریں گے کہ اس نے تو فلاں خاتون کے ساتھ یہ حرکت کی ہے۔ ہر دور میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو صلحاء اور نیکوکاروں کے خلاف غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ ان کی معاشرے میں بےزتی ہو، ذلت ہو۔ تو انہوں نے اس خاتون کو رقم دے کر اس پر آمادہ کر دیا۔ تو علاقے کی وہ حسینہ خاتون ایک ایسی رات میں جس میں خوب بارش ہو رہی تھی، بجلی کی چمک تھی، تو وہ اس کے عبادت خانے کے پاس آئی اور نیچے سے آواز دینے لگی کہ بارش تیز ہے، مجھے آج کی رات اندر ٹھہرنے دو، صبح میں اپنی منزل کی طرف چلی جاؤں گی۔ اس عابد نے اسے اجازت نہ دی، لیکن جب یہ خاتون بار بار کہنے لگی اور رونے لگی کہ بارش تیز ہے، سردی بہت زیادہ ہے، بجلی کی چمک ہے، میں ایک کنارے میں رات گزاروں گی، پھر میں صبح چلی جاؤں گی، تو انہوں نے اس کو اوپر بلا دیا۔ جب یہ خاتون اوپر آئی، وہ عابد عبادت کر رہے تھے، اب اس نے اپنے ناز و اندام کو اس کے سامنے دکھانا شروع کیا اور نیم برہنہ ہو کر اس کے سامنے آ گئی اور غلط خواہش کا ارادہ کیا۔ تو اس عابد کے دل کے اندر بھی
ایک امید سے آئی اس کام کے کرنے کی، اور جب یہ خیال اس کے دل میں پیدا ہونے لگا تو اس عابد نے اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے سامنے ایک دیا جل رہا تھا، اپنی ایک انگلی دیے پہ رکھی اور اپنے نفس سے کہا اگر تو یہ دنیا کی آگ برداشت کر سکتا ہے تو تو آخرت کی آگ بھی برداشت کر دے گا۔ ایک انگلی رکھی، وہ جل گئی، پھر عبادت میں لگ گئے۔ پھر نفس میں جب خیال دوبارہ پیدا ہوا، دوسری انگلی رکھی، وہ بھی دیے پر جل گئی، وہ خاتون دیکھ رہی ہے۔ پھر جو خیال پیدا ہوا، تیسری انگلی رکھی۔ علامہ ابن قیم لکھتے ہیں کرتے کرتے اس کے 10 کی 10 انگلیاں جل گئی۔ وہ خاتون یہ دیکھتی رہی، اس نے ایک چیخ ماری اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ تو دیکھیے اس بنی اسرائیل کے عابد کے دل میں اللہ کا کتنا ڈر تھا کہ اس نے خوف خدا کی وجہ سے اپنی 10 کی 10 انگلیوں کو جلا دیا، لیکن اس کام کی طرف آمادہ نہ ہوئے، اپنی خواہش کو پورا نہ کیا، اپنے آپ کو زنا سے بچایا، تو اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت کی۔ تو قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ یہی بیان فرما رہے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، وہ شخص جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے آپ کو خواہشات سے بچایا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یقیناً اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہوگا۔ تو اگر یہ کیفیت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے تو انسان گناہوں سے بچ جائے گا۔ آج کوئی شخص کسی بچے کے سامنے کوئی گناہ نہیں کرتا کہ یہ بیٹا مجھے دیکھ رہا ہے، فلاں بچہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ شاگرد استاد کے سامنے غلط حرکت نہیں کرتا، شیخ اپنے مرید کے سامنے کوئی غلط بات نہیں کہتا، والدین اپنی اولاد کے سامنے کوئی نازیبہ حرکت نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ اولاد، یہ مرید اور یہ بچے دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ خوف پیدا ہو جائے مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے تو دنیا سے گناہ کا تصور ختم ہو جائے گا۔ اس لیے شریعت کا خلاصہ کیا ہے؟ انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، ہمہ وقت مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے۔ جب یہ کیفیت ہوگی تو معاشرے سے گناہ ختم ہو جائے گا اور ہر ایک کی زندگی میں دینداری اور ہر ایک کی زندگی میں اطاعت اور اتباع آ جائے گی۔